بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نیگیٹو پہلوؤں سے ہماری ڈسکشن جاری تھی، اور پچھلے لیکچر میں تو ہم نے تفصیل سے تعصب پہ بات چلی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے نفسیاتی غلامی، سائیکولوجیکل سلیوری۔ اب یہ چیز کیا ہے، آئیے اس کو ہم غور کرتے ہیں اس پہ کہ یہ بھی ایک ہمارے اندر ایک بیماری آ جاتی۔ ایک نظر پھر آپ وہ ایک جو ہم نے جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پہلوؤں پہ غور کر رہے تھے، تو یہ ایک ہمارا عقل اور دانش ہی کا ٹاپک چل رہا ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور نیگیٹو شخصیت جس سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ تو اس میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے دنیا پرستی اور آخرت فراموشی سے بچنے کی بات کی، پھر تعصب کی پچھلے لیکچر میں بات کی۔ آج ہم ذہنی غلامی سے بچنے لگے، اور ذہنی غلامی کو ایک بہت اچھے طریقے سے ایک جرمن جو ہٹلر کے وزیر تھے، جوزف، انہی کے ارشاد سے ہمیں واضح ہو جاتی بات۔ وہ فرماتے ہیں if you repeat a lie often enough people will believe it and you will even come to believe it yourself۔ اصل میں وہ پروپیگنڈا کے وزیر تھے، منسٹر تھے وہاں کے۔ انہوں نے طریقہ وہ بیان کیا کہ بھی اگر جھوٹ ہے تو اس کو اتنا اونچے آواز سے اور تیز تیز طریقے سے، اور کئی بہت سے لوگ مختلف طرف سے یہی بول رہے ہوں تو لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے پروپیگنڈے کا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تو اصل میں وہی ذہنی غلامی تھی کہ وہ لوگوں کو غلام بنا رہے تھے، اور انہوں نے پھر پورے اپنی جرمن قوم کو اپنا غلام بنا کے، اور پھر یورپین دیگر قوتوں کے ساتھ جنگیں کی، اور پھر آدھا یورپ، بلکہ آدھے سے زیادہ یورپ تباہ ہو گیا، پھر آ کے ایشیا افریقہ میں آ کے بڑی تباہیاں ہوئیں، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تب ہوئی تھی۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ذہنی غلامی کی تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر ہمیں کوئی بھی انسان ذہنی غلام بنا رہا ہو تو ہمیں طریقہ پہلے ہی معلوم ہو تو ہم اس سے بچ سکیں، بس یہ مقصد۔ اب وہی ہم برین سٹارمنگ کے لیے وہی کوسچنز عرض کرتے ہیں۔ جمود کیا بیماری ہے؟ ہماری جمود کی کون سی عادت بن جاتی ہے؟ یہ جمود کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سنے ہوں گے یہ لفظ اپنے اردو بکس میں، یہ کیا چیز ہے، اور اس میں کوئی عادت ہماری کیا بن جاتی ہے؟ ہم نئی نسل کی تربیت کیسے کریں اور وہ ادب بھی سیکھ جائیں کہ ذہنی جمود کا شکار بھی نہ ہو؟ یعنی جمود بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو خود سوچنے کی عادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تب ظاہر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تو تربیت کر رہے ہیں نا، تو ہم ان کو کچھ یہ جمود سے بھی بچ جائے اور ویسے عزت بھی وہ کرے۔ کچھ ہو سکتا ہے ایسا طریقہ؟ سازشی نظریات کے انسانی نفسیات اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سازشی نظریات کے بجائے ہم کس جانب توجہ دینی چاہیے؟ حقیقتاً آپ نے پچھلے کئی سالوں سے سنا ہوگا یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو ایکچولی آپ پریکٹیکلی اس کا رزلٹ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان پھر اس کے بعد سیاست کا ایک پوری کہانی سنا کے، اور وہ اصل میں اپنی پارٹی میں لوگوں کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بس یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی غلامی کا ایک طریقہ ہے۔ چوتھا یہ سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی سوچ پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور اپنے سینئرز کے ساتھ معمولی سا اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ خود امیجن کر لیں، اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟
اختلاف رائے اور تفرقہ میں کیا فرق ہے؟ تفرقہ ہوئی ہے نا فرقہ پرستی اور تعصب ہے، اور ایک اختلاف رائے ہے۔ اس میں ہماری بڑی بات پچھلے لیکچر میں چلی تھی، اس پہ ایک نظر غور کر لیجئے۔ اور اس کا کوئی نفسیاتی غلامی سے کوئی تعلق ہے؟ مذہبی برین واشنگ کے سلسلے میں اگر آپ کا کوئی تجربہ ہو تو اس میں ضرور آپ ایک لسٹ خود اب تیار کر لیں اپنے ایکسپیرینس کی۔ کبھی کوئی صاحب مذہبی اسکالر یا مذہبی لیڈر یا کوئی پولیٹیکل لیڈر وہ آپ کی برین واشنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو ایک فیل ہونے کا ایک ایکسپیرینس آ جائے گا۔ موجودہ دور میں لوگ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہوتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کوئی ریزنز کیا؟ ایک ریزن تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو ہم بڑے لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ، لیکن دین کے معاملے میں کسی بزرگ نے جو کہہ دیا بس وہی درست ہے جی، اسی طرح کرتے ہیں۔ 8واں سوال ہے کہ اگر کوئی مذہبی رہنما اپنے پیروکاروں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ کس کس پہلو سے ان پیروکاروں اور خود مذہبی رہنما کے لیے نقصان دہ؟ کوئی اس کا نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ خود اس لیڈر کی بات بھی ہو رہی اور پھر جو پیروکار ہیں ان کی بات بھی ہو رہی کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے انہیں یا فائدہ ہو رہا ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو مطالعہ کیا تو اس میں ایسی تحریریں یا لیکچرز کی کوئی نشاندہی کیجیے کہ جس میں آپ کے خیال میں کوئی علمی معاملہ ہو، اور پھر ایسی کوئی بھی آپ نے بکس یا لیکچرز یا آرٹیکلز کو آپ نے سنے ہو کہ جس میں پروپیگنڈا ہو، تو دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے کوئی آپ نے اگر غور کیا ہو آج تک؟ پھر 10واں سوال ہے کہ آپ پروپیگنڈا پر مبنی تحریروں کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ایک واقعی ایک ایتھیکلی کوئی بس جسٹ ایک علم اور نالج آپ کو مل رہا ہے۔ پروپیگنڈا پہ مبنی تحریروں کو پڑھنے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ چاہے آپ پڑھ رہے ہیں یا لیکچر سن رہے ہیں یا کسی کی تقریر سن رہے ہیں، تو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے آپ کو؟ یہ اصل میں ہم تفصیل سے ایک اسپیشلی برین واشنگ کی ہم اسٹڈی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں نفسیاتی غلام بننے سے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہم نے دوسروں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا بھی نہیں۔